حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو مختلف نصیحتیں کی. سب سے پہلی نصیحت یا بنی لا تشرک باللہ، بنیادی نصیحت، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہرانا. اور مختلف نصیحت، یہاں تک فرمایا وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، جب چلو تو میانہ روی سے چلو، نہ زیادہ تیز نہ زیادہ آرام سے جس طرح بیمار ہوتا ہے، نہ جیسے کہ کوئی پریشان ہے اور بھاگ رہا ہے. اور اپنی آواز کو پست رکھو، یہ بھی ایک ادب ہے. جب بات کریں تو دھیمی آواز میں، دھیمے انداز میں کریں. اونچی آواز میں یا ایسی آواز میں جو اگلے کو تکلیف دے، بری لگے، ایسی آواز میں کسی سے کلام بھی مت کرو. یہ نصیحتیں اتنی قیمتی ہیں کہ اللہ رب العزت نے ساری امت کے لیے قرآن میں بیان کر دی کہ لقمان علیہ السلام نے یہ نصیحتیں اپنے بیٹے کو کی. تو لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے سے کہتے ہیں کہ حلال روزی تلاش کرو، اسے کماؤ، مفلسی محتاجی اس سے بچو، کیونکہ یہ انسان کے اندر 3 خامیاں پیدا کر دیتی ہے. پہلی خامی، اس کا دین کمزور ہو جاتا ہے. اب آپ سوچئے کہ بسا اوقات بعض ذہنوں میں یہ ہوتا ہے کہ جو دیندار لوگ ہیں انہیں چاہیے کہ وہ بالکل کچھ نہ کریں، بس بیٹھے رہیں، لوگ ان کو کھلائیں پلائیں، وہ کچھ نہ تجارت کریں نہ کاروبار کریں، اور بس وہ دوسروں کے محتاج رہیں. دین کمزور ہو جاتا ہے. اور حدیث مبارک میں ہے کہ فقر، تنگدستی اور غربت یہ اتنی خطرناک چیز ہے کہ بسا اوقات یہ انسان کو کفر تک پہنچا دیتی ہے. لوگ اپنے بچے بیچنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں، اور اس ملک میں ہو رہا ہے، آپ کے سامنے ہو رہا ہے. اپنے بدن کے حصے، گردے بیچنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں. کیا علم ہے کہ دوسرا گردہ میرے لیے کافی ہوگا یا نہیں کافی ہوگا، لیکن مجبور ہیں. فقر ہے، فاقہ ہے، بچوں کو دیکھتے ہیں تو اپنا گردہ بیچ دیتے ہیں. یہ آپ کے ملک میں ہو رہا ہے، ہمارے ملک میں ہو رہا ہے، ہماری نظروں کے سامنے ہو رہا ہے. تو فقر ایسی بلا ہے کہ یہ کبھی انسان کو کفر تک پہنچا دیتی ہے، دین سے دور کر دیتی ہے، اسلام سے دور کر دیتی ہے. فرمایا کہ یہ نقصان انسان میں پیدا ہو جاتا ہے. اور دوسرا نقصان کہ انسان بے مروت ہو جاتا ہے، مروت دل سے ختم ہو جاتی ہے. یہ کتنی بڑی نعمت ہے، مروت سے پیش آنا، اگلے سے اچھے اخلاق سے پیش آنا. ہم دیکھتے ہیں بعض مزدور لوگ، پریشان لوگ، ان کی بات میں تلخی ہوتی ہے. ہر وقت بات کرتے ہیں تو تلخی سے بات کرتے ہیں، سخت بات کرتے ہیں، چونکہ حالات ایسے انہوں نے دیکھے ہوتے ہیں، ایسا وقت گزارا ہوتا ہے. بہت سی اولاد والدین کی شکایت کرتے ہیں آگے کہ جی بڑی سختی کرتے ہیں والد صاحب، نہ کچھ خرچ کرنے دیتے ہیں نہ کچھ لینے دیتے ہیں. اب تو الحمدللہ اللہ نے بہت دے دیا، لیکن والد صاحب سختی کرتے ہیں، کیونکہ انہوں نے جو زمانہ گزارا ہے وہ بڑی سختی کا زمانہ گزارا ہے. انہوں نے جو دور گزارا ہے وہ بڑی سختی کا دور گزارا ہے. بڑے انہوں نے فاقے دیکھے ہوں گے، بڑی مشکلیں دیکھی ہوں گی، اس لیے طبیعت ایسی بن گئی ہے، طبیعت ایسی بن گئی ہے. تو فرمایا مروت ختم ہو جاتی ہے، دین کمزور ہو جاتا ہے. اور پھر اس سے بڑھ کے ایک اور جو نقصان ہوتا ہے، لوگوں کی نظروں میں حقیر بن جاتا ہے. ایک دنیا داری کا نظام کہہ دیں اس کو، اگرچہ عند اللہ ایسا نہیں ہے. عند اللہ کیا ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. سب سے بہتر انسان، سب سے اونچا انسان، اس کے کپڑے بھلے پھٹے ہوئے ہوں، بھلے اس کے پاؤں میں جوتی نہ ہو، بھلے اس کے پاس اپنا گھر نہ ہو، لیکن اگر اس کے دل میں تقویٰ ہے، یہ تم سب سے بہترین انسان ہے. اس کا درجہ عند اللہ تم سب سے اونچا ہے، کیونکہ یہ تقویٰ دار ہے.
تو عند اللہ مذہب کے معاملے میں تو یہ سب سے بہترین انسان ہے، اونچا انسان ہے، چاہے غریب ہے یا مالدار ہے۔ یہ قید بھی نہیں ہے کہ غریب نیک ہو سکتا ہے مالدار نیک نہیں ہو سکتا، یہ قید اسلام میں نہیں۔ بعض اوقات یہ ذہن بھی بن جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابی آتے ہیں، فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو صحابہ کرام جنہیں اللہ نے نعمتیں دی ہیں یہ صدقہ کرتے ہیں، یہ اللہ کے راستے میں اپنا مال لگاتے ہیں، ان کو اتنی نعمت اتنا ثواب ملتا ہے، ہمارے پاس تو ہے کچھ نہیں، تو ہم نیکیاں کیسے ملیں گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لیا کرو، 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھ لیا کرو، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، یہ تسبیحات پڑھ لیا کرو۔ مطلب بتانے کا یہ تھا کہ ان تسبیحات کا اتنا بڑا ثواب ہے کہ جو صدقہ کرتا ہے، خیرات کرتا ہے، اللہ نے اسے توفیق دی ہے تو اسے بہت بڑا ثواب ملتا ہے، تو ان تسبیحات کرنے والے کو بھی اتنا ثواب ملے گا۔ جیسے بعض اوقات فرمایا جاتا ہے کہ ایک دفعہ الحمدللہ پڑھ لینا، جو آسمان اور زمین کے مابین جتنا فاصلہ ہے یہ تو بہت کم ہے، اللہ تو اس سے بھی زیادہ دے سکتے ہیں، یہ سارے کا سارا بھر جاتا ہے۔ تو صحابہ خوش ہو گئے جن کے پاس اتنے وسائل نہیں تھے کہ وہ صدقہ خیرات کر سکتے، تو یہ بات ان کو بھی پہنچ گئی جو صدقہ خیرات کرتے تھے، ان کو بھی معلوم ہو گیا، تو انہوں نے بھی یہ ذکر شروع کر دیا۔ یہ اللہ کی تقسیم ہے، جسے جتنی نعمت دے، جسے جتنی توفیق دے، یہ اللہ کی تقسیم ہے۔ الغرض دنیا کے معاملے میں اس کا دل سخت ہو جاتا ہے، مروت ختم ہو جاتی ہے، دین کمزور ہو جاتا ہے، اور پھر لوگوں کی نظر میں حقیر ہو جاتا ہے۔ یہ نقصانات ہیں، اس لیے اللہ رب العزت نے قرآن میں ہمیں جا بجا فرمایا وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ، اپنے لیے تلاش کرو، حاصل کرو اس کو جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے۔ اللہ نے لکھا ہوا ہے لیکن ہمیں اس کا علم نہیں دیا اللہ نے۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں بس قسمت میں لکھا ہوا ہے، میں کیا کروں؟ نہیں، یہ بات درست نہیں ہے۔ تمہیں علم نہیں ہے کہ تمہاری قسمت میں کیا لکھا ہوا ہے۔ تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ میری قسمت میں یہ لکھا ہوا ہے؟ ہاں، قسمت میں جو لکھا ہے اللہ نے تمہیں دیکھتے ہوئے لکھا ہے، تمہاری طبیعت کو اللہ پہلے سے جانتے تھے۔ جو تقدیر ہے، تقدیر کا جو علم ہے یہ اسی طرح ہے کہ اللہ رب العزت تو پہلے سے علیم خبیر ہیں کہ یہ عبداللہ، یہ اللہ کا بندہ پیدا ہوگا، اس زمانے میں پیدا ہوگا، اس وقت پیدا ہوگا، یہ اس کی روزی ہے، یہ اس کی تنگیاں ہیں، یہ اس کی مصیبتیں ہیں، یہ اس کی خوشحالیاں ہیں، اللہ نے سب لکھ دیا ہے پہلے سے۔ اب پیدا ہوگا وہ 1000 سال بعد، کروڑوں سال بعد، جب بھی پیدا ہوگا اسی طرح جس طرح اللہ نے لکھا ہے، کیونکہ اللہ کو علم ہے، یہ اللہ کی عظمت ہے، یہ اللہ کی شان ہے۔ تو یہ بات درست نہیں ہے کہ میری قسمت میں ایسا لکھ دیا اس لیے میں گھر بیٹھ گیا ہوں، میں مسجد میں بیٹھ گیا ہوں، اب میں نے ہاتھ پاؤں نہیں ہلانے، بس میری قسمت میں جو لکھا ہے مجھے ملے گا۔ یہ انسان، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ دین سے ناواقف ہے، یہ اپنے مذہب سے، اسلام سے ناواقف ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الکاسب حبیب اللہ، اپنے ہاتھ سے کمانے والا وہ اللہ کا حبیب ہے، دوست ہے۔ اور واقعہ یہ ہوا، ایک صحابی جنگل لکڑیاں لاتے تھے، کاٹ کے لکڑیاں لاتے بازار میں بیچتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مصافحہ کیا، ہاتھ ملایا، اور جو یہ محنت مزدوری زیادہ کرتے ہیں ان کے ہاتھ سخت ہوتے ہیں اور خشک ہوئے ہوتے ہیں، بسا اوقات اوپر چھلکا اٹھا ہوا ہوتا ہے، اللہ پاک ان کو جزائے خیر دیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مصافحہ کیا اور ان کے ہاتھوں کو محسوس کیا تو فرمایا الکاسب حبیب اللہ۔ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے بشارت دے رہے ہیں ایک طرح کی کہ تم جو کر رہے ہو اس کے ذریعے تم اللہ کی دوستی جو ہے حاصل کر رہے ہو، اللہ کو یہ پسند ہے تم اپنے ہاتھ کی کمائی کرتے ہو، تم کسی سے سوال نہیں کرتے، کسی کے محتاج نہیں ہو، تم اپنی محنت سے کماتے ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضرت داؤد فرمایا بہترین کمائی وہ ہے جو اپنے ہاتھ سے کمائی جائے۔ بہترین کمائی ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے،
بس خود ہم اے سی کے کمرے میں بیٹھے رہیں اور ملازم کام کرتے رہیں، بس ہمارا کام چلتا رہے، ہمیں کچھ نہ کرنا پڑے۔ عموماً ہم یہی سوچتے ہیں، خود ہلتے بھی نہیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بہترین کمائی وہ ہے جو اپنے ہاتھ سے تم کماتے ہو، اور اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھ سے ذرا بنا کر کماتے تھے، ذرا بناتے تھے جو جہاد میں استعمال ہوتی ہے، حضرت داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھوں سے بناتے تھے۔ حضرت صالح علیہ السلام زمیندار تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریاں چرائی ہیں، تجارت کی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اونچی شان کسی کی نہیں ہے۔ اللہ کے بعد مخلوق میں اللہ خالق وحدہ لا شریک ہے، اس کے ساتھ تو شریک ہی کوئی نہیں ہے، اور تمام مخلوقات میں کسی کا درجہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب بھی نہیں ہے۔ تو آپ سے اونچی ذات کسی کی ہو سکتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو فرماتے ہیں، کہا اس دعوت کے کام کو چھوڑ دو، یہ دیں گے، یہ مانگتے ہو یہ دیں گے، سرداری مانگتے ہو سرداری دیں گے۔ وہ بھی جانتے تھے کہ ہم سب عرب میں سب سے اہل جو سرداری کے ہیں وہ یہی شخصیت ہے، وہ جانتے تھے اس بات کو۔ صادق اور امین خود وہ لوگ کہتے تھے جو دشمن بن چکے تھے۔ کہا سرداری مانگتے ہو سرداری دیں گے، فرمایا ایک ہاتھ میں چاند رکھ دو گے، دوسرے میں سورج رکھ دو، تب بھی یہ کام نہیں چھوڑ سکتا۔ دنیا کو تو ایسے ٹھکرایا، کہا میں پسند کرتا ہوں کہ ایک دن فاقے سے ہوں اور ایک دن بھرے پیٹ سے ہوں۔ جب فاقے سے ہوں گا تو اپنے رب سے دعا کروں گا، اپنے رب کی طرف التجا کروں گا، اور جب پیٹ بھرا ہوگا تو شکر ادا کروں گا۔ فرمایا یہ مجھے پسند ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا نہیں چاہیے تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریاں بھی چرائی ہیں۔ اور ہم کیا ہوتے ہیں کہ بھئی میں اگر کوئی کام کروں گا تو یہ جو ہے دین کے خلاف ہو جائے گا، یہ کوئی مذہب کے خلاف ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو دین دیا ہے اور جو نظام دیا ہے، جو اللہ کا نظام ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، نظام اللہ کا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تشریح کی ہے، ہمیں بیان کیا ہے، ہم تک پہنچایا ہے۔ یہ قرآن جو ہم پڑھتے ہیں صبح شام، یہ صرف ایک شخصیت کی زبان مبارک سے نکلا ہے، اللہ نے جو دنیا میں بھیجا ہے وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت مبارک ہے۔ ہم نے جبرائیل امین علیہ السلام سے نہیں سنا، انسانیت نے سنا تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سنا، اور اتنی سچی زبان کہ سب نے آمنا و صدقنا کہا کہ یہ اللہ کا کلام، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ آپ نے تصدیق کر دی، ہم نے تصدیق کر دی، کیونکہ آپ سے سچا کوئی دنیا میں نہیں ہے۔ تو سامعین محترم، ہمیں جو نظام دیا گیا اس وقت، جو مروجہ نظام ہے، سودی نظام ہے، جاگیرداری نظام ہے، اس کے مقابلے میں اس میں ہماری جو معیشت ہے، دولت ہے، وہ گردش میں رہتی ہے۔ اس میں سب سے پہلا نظام ہے زکوٰۃ کا نظام۔ ہوگا جتنا کماؤ گے تمہارے لیے جائز ہے، طریقے سے، حلال طریقے سے کماؤ، جتنا بھی کما سکتے ہو، لیکن اس طریقے سے کمانا ہے اور یہاں خرچ کرنا ہے۔ اس میں سے 2.5%، صرف 40واں حصہ 2.5%، یہ کوئی اتنی بڑی مقدار نہیں ہے، وہ سال بعد وہ قرآن میں تقسیم کرو گے، گردش میں رہے گا تمہارا پیسہ، تمہارے صرف اکاؤنٹ میں بڑھتا نہیں رہے گا۔ دوسری تقسیم وراثت کی ہے، تمہارے بعد تمہاری اولاد میں برابر تقسیم ہو جائے گا، ان کے بعد ان کی اولادوں میں تقسیم ہو جائے گا، ان کے بعد ان کی اولادوں میں۔ اگر کوئی صرف اسی پر اکتفا کرتا ہے اور آگے ہاتھ پاؤں نہیں مارتا، محنت مشقت نہیں کرتا، اور لوگوں کو فائدہ نہیں پہنچاتا، کہتے ہیں بس میرے لیے تو کافی ہے جو دادا جان نے کما لیا، تو وہ تقسیم ہوتا رہے گا، زیادہ دیر رہے گا نہیں اگر اسلامی نظام کے مطابق تقسیم ہوتا رہے گا۔ ہاں، بہت سی جگہوں میں اسلامی نظام نہیں ہے۔ ہمارے اپنے ملک میں جو جاگیرداری نظام ہے، میں ملتان میں جب پڑھتا تھا تو وہاں معلوم ہوا کہ یہ تقریباً آدھا گھنٹہ مسافت ہم نے کی، یہ ساری کی ساری زمین ایک جاگیردار کی ہے، اور یہ اس زمانے سے چلی آ رہی ہے جب انگریز نے تقسیم کی تھی نا،
غریبوں سے لیں اور ان کو دے دیں، جاگیرداروں کو دے دیں۔ تو میں نے پوچھا کہ یہ تقسیم نہیں ہوتی؟ اتنا زمانہ گزر گیا، ابھی تک اتنے بڑے بڑے مربع ایک ایک کے پاس ہیں۔ تو اگلے نے جواب دیا کہ ان کے ہاں وراثت کا نظام نہیں۔ جب کوئی مرتا ہے، فوت ہوتا ہے، تو جو اس کا بڑا بیٹا ہے ساری کی ساری جائیداد اس کو مل جاتی ہے، دوسروں کو نہیں دیتے، ہاں دوسروں کا خرچ وہ اٹھاتا ہے۔ عجیب، تاکہ ہمارے مربع ہماری جائیداد تقسیم نہ ہو، کم نہ ہو۔ اسلام کے خلاف ہے، لیکن ان کا ذہن ہے، شیطانی ذہن ہے، کم ہوگی تو ہماری جاگیرداری خراب ہوگی۔ اسلام نے اس کو باقی نہیں رکھا۔ محنت کرو، کماؤ، ہر ایک محنت کرے، کمائے، لیکن یہ نہیں ہوگا کہ وہی چلتا رہے اور وہ باقی رہے، وہ تقسیم ہوگا، وراثت میں تقسیم ہوگا۔ اور تیسرا نظام صدقہ کا ہے، کفارہ کا ہے۔ صدقہ کرو، لوگوں میں تقسیم کرو، اللہ اس سے خوش ہوتے ہیں۔ شیطان گناہگار سخی جو صدقہ بہت کرتا ہے، اور اس کے مقابلے میں نیک بخیل، ان دو کے مقابلے میں جو نیک بخیل ہے، اس کے مقابل جو سخی گناہگار ہے اس سے زیادہ ڈرتا ہے، خوف کھاتا ہے، اس سے زیادہ خوف کھاتا ہے، اسے علم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتوں سے کہ جہنم میں نے تم کو زیادہ دیکھا ہے۔ وجہ بتائی کہ لان تان زیادہ کرتی ہو، ناشکری زیادہ کرتی ہو۔ پھر علاج بھی بتایا۔ جب وجہ بتائی تو علاج تو خود سمجھ آ گیا کہ لان تان نہیں کرنا چاہیے کہ اس کی وجہ سے جہنم میں ہم جائیں گے، ناشکری نہیں کرنی چاہیے کہ اس کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے، لیکن فرمایا وہ دو باتیں تو خود سمجھ آ جاتی ہیں۔ فرمایا کہ صدقہ زیادہ کیا کرو، صدقہ زیادہ کیا کرو۔ بتایا کہ جہنم میں جانے کی وجوہات یہ ہیں، لیکن صدقہ زیادہ کیا کرو کہ اللہ تمہیں جہنم سے محفوظ رکھیں۔ تو سامعین محترم، اسلام کے نظام میں پہلے زکوٰۃ سے مال تقسیم ہوگا، وراثت سے مال تقسیم ہوگا، اور پھر صدقات سے، کفاروں سے، مختلف کفارے ہیں۔ غلطی سے یہ کام ہو گیا، قسم کھائی ٹوٹ گئی، یہ ہوا، اب اتنے فقراء کو کھانا کھلاؤ، اتنے کو مال تقسیم کرو، کپڑا دو۔ یہ سارا نظام ہے تقسیم کا، تاکہ تمہاری دولت غریب تک پہنچے، دوسروں تک پہنچے، صرف تمہارے اکاؤنٹ میں نہ رہے، بلکہ ہر ایک اس سے فائدہ اٹھائے۔ مزاربت کا نظام دیا، مشارکت کا نظام دیا۔ ہاں بھئی، پیسہ تمہارے پاس ہے، اگلے کے پاس نہیں ہے، اس نے محنت کی ہے، اس میں صلاحیت پیدا ہو گئی ہے، اس میں علم، اس کے پاس علم ہے، اسکل ہے۔ ہاں، اب تم اپنا پیسہ اس کو دو، وہ کاروبار کرے گا، وہ محنت کرے گا، آدھا تمہارا فائدہ، آدھا اس کا۔ اصل جو رقم تو جو تم نے دی ہے اس کے تم ہی مالک ہو، یہ مزاربت ہے۔ تو اس طریقے سے اسلام نے تقسیم کی ہے دولت کو، پیسے کو تقسیم کیا ہے۔ اور یہ نظام سامعین محترم اگر دنیا میں رائج ہو جاتا ہے تو پھر کہیں غربت نہیں رہے گی، پھر کہیں غریب نہیں ہوگا، پھر کوئی اپنے بچوں کو نہیں بیچے گا، پھر کوئی اپنے گردے نہیں بیچے گا، کیونکہ وہ ایسے نظام میں چل رہا ہوگا جہاں مالدار کی دولت تقسیم ہو رہی ہوگی، غریب بھی اس سے فائدہ اٹھا رہا ہوگا۔ اللہ پاک ہمیں اسلام کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے اور پورے عالم میں اسلامی نظام کو عام فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سنتیں